اللہ رب العزت فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے اندر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر جب عیسائیوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو زرد رنگ کے پانی کے اندر اس کو ڈبویا جاتا تھا، زرد رنگ کے پانی کے اندر اس کو نہلایا جاتا تھا، اور نہلا کر یوں سمجھتے تھے کہ یہ بچہ ہمارا عیسائی ہو گیا ہے، ہم نے اس کو عیسائیت کے اندر داخل کر دیا ہے۔ جب بچہ اور بڑا ہوتا، سن شعور کو پہنچتا، تو اس وقت اس بچے کو پھر اس زرد پانی کے اندر نہلاتے اور یہی خیال کرتے، خواہش کرتے کہ ہم نے اس بچے کو عیسائیت کے اندر منتقل کر دیا ہے، دین عیسائیت کے اندر ڈال دیا ہے۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام نے جب اس کیفیت کو دیکھا اور عیسائیوں کے اس عمل کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو زرد رنگ کے اندر نہلایا کرتے ہیں، لہذا جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو ہم اس کو کس پانی کے اندر، کس رنگ کے اندر نہلائیں؟ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا صبغۃ اللہ، فرمایا اللہ کا رنگ۔ صحابہ کرام تو پوچھنے آئے تھے کہ وہ زرد رنگ کے اندر نہلاتے ہیں، ہمیں کوئی رنگ بتائیں، سبز رنگ، کالا رنگ، پیلا رنگ، نیلا رنگ، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا صبغۃ اللہ، فرمایا سارے رنگ اللہ نے تخلیق فرمائے ہیں، مگر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اللہ کا رنگ عطا فرماؤ۔ صبغۃ اللہ، اپنے بچوں کو اللہ کے رنگ کے اندر ڈالو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا اللہ سے بہتر رنگ کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ ہی بہتر ہے۔ اب اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ مراد ہے؟ کون سا رنگ اللہ کے رنگ سے مراد ہے؟ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رنگ سے مراد وہ رنگ ہے کہ اللہ کی صفات، جو اللہ کی صفتیں ہیں، جو انسان اگر ان صفات کو اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے اور ان صفات پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ یقیناً اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ رب العزت علیم ہے، علم والا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ علم کو حاصل کرے۔ جب انسان اس صفت کو اپناتا ہے، اس صفت پر عمل کرتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی صفت ستار ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، تو جب انسان بھی کسی گناہ کو دیکھتا ہے، کسی برائی کو دیکھتا ہے، کسی شخص کے عیب کو دیکھتا ہے، تو اس وقت اسے بھی چاہیے کہ ڈنڈورا نہ پیٹے، بلکہ اس وقت اس پر بھی پردہ پوشی کرے، اس کے عیب پر پردہ ڈالے۔ اللہ رب العزت ستار ہے۔ جب انسان اس صفت پر عمل کرتا ہے تو وہ شخص بھی اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت حلیم ہے، حلم والا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فوراً گریف فرما سکتا ہے کہ نہیں فرما سکتا؟ فوراً سزا عطا فرما سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت برداشت فرماتا ہے، حلم والا ہے، صبر فرماتا ہے اور اپنے بندے کو موقع عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم اپنی طبیعت کے خلاف بات سنتے ہیں تو ہم کیوں آگ بگولا ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں غصے کے اندر آ جاتے ہیں اور لڑنا بھیڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ حلیم ہے اور حلم کو پسند فرماتا ہے۔ اور جو شخص اپنے اندر برداشت پیدا کرتا ہے، صبر پیدا کرتا ہے، غصے کو پی لیتا ہے، تو فرمایا وہ شخص بھی اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا رنگ سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کی جتنی صفات ہیں، اللہ کی صفات علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، اور ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، معاف فرمانے والا بھی ہے۔ جب انسان ان صفات کو اپناتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، تو وہ شخص یقیناً اپنے اوپر اللہ کے رنگ کو چڑھاتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت رنگ
جو ساری کائنات کے اندر سب سے خوبصورت رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے۔ وہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، سب سے خوبصورت رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ حاضرین محترم، جب انسان اللہ کے رنگ کے اندر رنگ جاتا ہے اور اس کی صفات کو اپناتا ہے تو اس کو مقام کیا ملتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عطا کیا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نوافل پڑھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اللہ رب العزت اس بندے کو یہ مقام دیتا ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں اور سننا اس کا ہوا کرتا ہے۔ زبان بندے کی ہوتی ہے اور بولنا اس کا ہوا کرتا ہے۔ قدم بندے کے ہوتے ہیں اور چلنا اس رب کا ہوا کرتا ہے۔ عزیز محترم، اس حدیث کو بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمایا۔